الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقدرتہ ومیزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما وقتا محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والعشر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد سلام عزیزان گرامی، انسان کی زندگی اور اس کے رویے بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیات انسانی ملٹی ڈائمینشن، اس کا ایک ڈائمینشن نہیں ہے، اس کے بہت سارے ڈائمینشنس ہیں، اس لیے اس کے رویے جو ہیں وہ بہت ہی کمپلیکس ہیں۔ ان رویوں کو سمجھنا اور پھر ان کو سمرائز کرنا کہ کم از کم کن رویوں کی طرف حیات انسان میں توجہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وہ سانس اور ہر وہ لمحہ جو ہم نے گزار دیا وہ ہماری اس مہلت زندگی سے ختم ہو گیا، اور جس تیزی سے وہ لمحے گزر رہے ہیں ہمیں ان کے زیاں کا احساس نہیں ہے، لیکن اگر اسی تیزی کے ساتھ ہمارا مال و اسباب خرچ ہونے لگ جائے تو ہماری انگزائٹی کی ایسی لیول ہوگی کہ اس کو گیج کرنا ناممکن ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں جو پرائرٹی ہے نا، وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے اوپر اس کمپلیکس زندگی کے اور رویوں میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ زندگی کی پرائرٹی کو سیٹ کرنا، اس کمپلیکس رویوں کے اندر
سب سے زیادہ ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ اس حیات انسانی میں مختلف ادوار ہیں. بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہوئے، لیکن کیا ایک ایسے بلبلے کی طرح زندگی گزاری جو سطح آب پر نمودار ہوا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا؟ کیا زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی گول ہے؟ اچھا، اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے زندگی کا ٹارگٹ اور گول بہت کوئی لافٹی ہو، بہت عظیم ہو اور بہت ہی وسیع ہو. زندگی کا یہ گول بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنوں. زندگی کا یہ گول بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو متحد رکھنے کے لیے کوششیں پیہم کروں. زندگی کا یہ گول بھی ہو سکتا ہے کہ میں علمیت اور اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کروں. یہ ایسے گولز ہیں جو ہمارے آپ کی زندگی کے سامنے پڑے. اس کے علاوہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس حساب سے وہ اپنے گول سیٹ کرتا چلا جاتا ہے. کوئی معاشرے کے لیے خدمت کرتا ہے، کوئی مذہب کے لیے خدمت کرتا ہے، کوئی انسانیت کے لیے خدمت کرتا ہے. وہ پھر اس کی کیپیسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنا وہ اس گول کو اچیو کر سکتا ہے. تو سیکنڈ جو اس کمپلیکسٹی میں انسان کی زندگی کے وہ ہیں آپ کی گول اور ٹارگٹ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اس لمحوں کو گزارتے ہیں تو یہ سارے لمحے، یہ ساری سانسیں، یہ خدا کی نعمت ہے. اب نعمت کو اگر اچھی طرح استعمال کیا جائے جس طرح کے نعمت کو استعمال کرنے کا حق ہے تو یہ قابل تعریف بات ہے. لیکن اگر نعمت کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح اسے استعمال کرنا چاہیے تو اس میں خدا کا عذاب ہے. تب یہاں پر تیسرا فیکٹر کون سا آ گیا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر آ گیا کہ مجھے اس کا حساب دینا. اور چوتھا کمپلیکسٹی انسان کے رویوں کی وہ بہت اس کو متوجہ نہیں کرتی، وہ ہے میرا اینڈ، میرا انجام، میرا ختام. جب کسی کا ختام ہوتا ہے ہم اختیار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کبھی سوچتے کہ ہمارا بھی اختتام ہوگا. اپنے اختتام سے بے خبر دوسرے کے اختتام پر انا للہ پڑھنے والا آدمی، انسان، وہ اس حیات انسانی کی اس کمپلیکسٹیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہا. اب اسے سمجھنے کے لیے ایک گداز دل کی ضرورت ہے. اور قرآن کریم نے کبھی بھی دماغ کو خطاب نہیں کیا، ہمیشہ دل کو خطاب کیا. امیر المومنین کا ارشاد ہے تمل کما تمل الابدان فابتغوا علیہا بطرف الحکم. جس طرح یہ تمہارے دل، ان کو جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے ہی تھک جاتے ہیں جیسے بدن تھک جاتے ہیں. ان دلوں کو بھی زندہ کرنے اور تازگی دینے کی ضرورت ہے جیسے بدن کو تازگی اور زندگی دینے کی ضرورت ہے. فابتغوا فیہا بطرائف الحکم، اور دل کی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اسے حکمت کی باتیں بتائی جائیں. اور حکمت کی باتیں کہاں سے بتائی جائیں؟ قرآن کتاب حکمت ہے. اس سے زیادہ حکمت تو کہیں پر بھی نہیں. قرآن کریم کا 14واں سورہ ابراہیم، اور اس میں سب سے بڑی حکمت کی بات بیان کی گئی. ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء وتؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. حکمت کی سب سے بڑی بات سورہ ابراہیم کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی، اور خدا اسے ڈسکرائب کر رہا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. تمہارا اللہ تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، کلمہ طیبہ کو پیش کر رہا ہے. اور کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، تو اسے شجرہ طیبہ سے سمجھو. وہ شجر طیبہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. توتی
یقلہ کل حین، اور ہر دور میں وہ پھل دیتا رہے گا. بیست ربہم، یہی تمہارے رب کا حکم اور اس کا اذن ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، یہ اللہ تمہیں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. لعلہم یتذکرون، کیوں؟ تاکہ تم تذکر کرو، دل کے اندر اتار لو، عبرت و نصیحت حاصل کرو، دل کو حکمت کی وہ بات پہنچ جائے. اور سب سے بڑی حکمت کی بات قرآن کریم کی بنیاد ہے جس کے اوپر، اور سارے دین کی بنیاد ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ. سب سے بڑی حکمت کی بات. اب دیکھیے یہ ایک طریقہ استدلال ہے، ایکسپلینیشن کا طریقہ ہے کہ اللہ نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ کیا ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ ایک شجر طیبہ ہے، ایک درخت ہے، طیب طاہر درخت ہے. اور وہ کیسا درخت ہے؟ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، جیسے کہ ایک اچھے مضبوط جڑ کی درخت کی ہونی چاہیے. اس کا تنا بہت طاقتور ہے، وہ شاخوں کے بوجھ کو سنبھالا ہوا ہے، اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. اور پھر ایسا وہ درخت ہے، ایسا وہ شجر پاک و پاکیزہ ہے جو ہر دور میں پھل دیتا رہے گا، یعنی کوئی دور اس کے پھل سے خالی نہیں ہوگا. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال پیش کی. لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اپنے دل کے اندر اس تذکر کو اتار سکو، عبرت و نصیحت کو اتار سکو. یہ ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے قرآن مجید. اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی مثال سے کسی بات کو سمجھا دیں. دوسرا طریقہ خود اسی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ کسی چیز کو اگر سمجھانا ہو تو اس کی ضد کے ذریعے سے سمجھایا جائے. جیسے لا کے ذریعے سے الہ کو سمجھایا، لا الہ، لا کے ذریعے سے الہ کو سمجھایا. اسی طرح اس صورت حال میں بھی قرآن مجید نے ایک تو مثال کو پیش کیا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، شجر طیبہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ضد کے ذریعے سے اسے سمجھایا. دیکھیے آپ کہتے رہے اجالا اجالا اجالا، کیا ہے اجالا؟ پکڑ لیں اجالے کو ہاتھ میں، نہیں پکڑ سکتے. کیا ہے اجالا؟ ایبسٹریکٹ. لیکن اگر ایک تاریک ٹنل میں داخل ہو جائیں جہاں آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہوں، آپ کو ہاتھ دکھائی نہ دے، اور جب اس ٹنل سے باہر نکلیں تب پتہ چلتا ہے کہ اجالا کیا ہے. آپ کہتے رہیں عدالت و انصاف، عدالت و انصاف، عدالت و انصاف. کیا ہے عدالت و انصاف؟ پکڑ لیں ہاتھ میں، ایبسٹریکٹ، نہیں پکڑ سکتے. لیکن جب ظلم سے، حق تلفی سے، مذمت سے، تکلیف سے انسان آشنا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ عدالت و انصاف کسے کہتے ہیں. آپ کہتے رہے محبت محبت محبت، محمد علی محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محمد علی محمد بلند تر صلوات. آپ کہتے رہے محبت محبت محبت، محبت پکڑ لیں، ایبسٹریکٹ. بھائی ہزار دفعہ کا ماں کی محبت، بہن بھائی کی محبت، خاندان کی محبت، دین کی محبت، اپنے رہنماؤں کی محبت، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جس وقت نفرت سے، حقارت سے، مذمت کا سامنا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے. تو جب اس کی اینٹونیم اور ضد کوئی چیز کی دیکھی جاتی ہے تب اس چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں پر اس نے مثال کو پیش کیا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعھا فی السماء. ہم تمہارے سامنے مثال پیش کرتے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے شجر طیبہ. لیکن جب ضد کی طرف آیا قرآن مجید تو کہا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ نسست من فوق الارض ما لها من قرار. اور کلمہ خبیثہ وہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ وہ کلمہ ہے جو شجر خبیثہ سے پیدا. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ کو سمجھنا ہے تو شجر خبیثہ کو سمجھ لو. نشست من فوق الارض ما لها من قرار. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بے جڑ درخت ہو، یعنی اس کی کیپیسٹی ایسی ہے زمین پر پڑا ہوا، کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے،
توانائی اور طاقت نہیں ہے, اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ایک خبیث کلمہ ہے جس کی شناخت ہم نے تمہیں کلمہ شجر خبیثہ سے کرائی. یضرب اللہ الامثال للناس, یہ ناس کے لیے ہم نے مثال کو پیش کیا تاکہ ناس اس کو سمجھ سکے. اب کلمہ خبیثہ سمجھا تو کلمہ طیبہ سمجھ میں آیا, شجر خبیثہ کو سمجھا تو شجر طیبہ سمجھ میں آیا. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر شجر کو کیوں پیش کیا, شجر کی مثال کی. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. شجر کو کیوں استعمال کیا؟ شجر کیا ہے, درخت کیا ہے؟ درخت پورا ایک نظام ہے, ایک ایسا نظام جیسے بیج ہو, سیپلنگ ہو, چھوٹی بش ہو, پھر بڑا سا درخت ہو, پھر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر اس کا ایک گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے, اسے پھل دینا ہے, پھل سے پھر بیج نکلنا ہے, بیج سے پھر سلسلے کو آگے چلنا ہے. اچھا, اب اس سارے نظام میں آپ یہ دیکھیے کہ ڈسپلن ہے, کوئی کیاس نہیں ہے, جڑ تنے پر نہیں چڑھ دوڑ رہی, تنا شاخوں کو نہیں کاٹ رہا, پھل جو ہے وہ جڑ کا مخالف نہیں ہے. ایک کیسا ڈسپلن ہے, کوئی اوور لیپنگ نہیں ہے, کوئی کیاس نہیں ہے, یہ ہے شجر کی خوبی. اس کی شجر کیا ہے؟ نظام. اب جہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ ایک طیب و طاہر نظام کا نام ہے. محمد علی محمد بلند صلوات. ایک طیب طاہر نظام کا نام ہے کلمہ طیبہ, جو شجر طیبہ کے ذریعے سے شناخت دیا گیا. تو کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ, اور جو شجر خبیث ہے وہ ایک ایسے نظام کا نام ہے جو برباد کرنے والا, خراب کرنے والا, انسانیت کا دشمن نظام ہے. اس نظام کو شجر سے تشبیہ دی. اب عزیزان گرامی, یہ بہت اہم بات ہے اور بہت لطیف نکتہ ہے. دو ٹرمینالوجی استعمال کی قرآن مجید نے, طیب اور خبیث, اور دونوں کو سمجھایا شجر کے ذریعے سے. یعنی دو شجر نہیں, دو نظام ہیں, طیب نظام اور خبیث نظام. اب یہاں پر ایک بہت لطیف نکتہ ہے. وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ جس وقت شجر طیبہ کی بات کی تو بہت ڈیٹیل میں بات کی. کتنی ڈیٹیل میں؟ اصلها ثابت وفروها فی السماء, اس کی جڑ بھی مضبوط ہے, اس کا تنا بھی بہت طاقتور ہے. وفروها فی السماء, اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. توتی کلھا کل حین, ہر دور میں وہ پھلدار ہے, اور پھر اللہ کی مرضی بھی اس کے ساتھ ہے. کتنی ڈیٹیلنگ کی, ایک ڈیٹیل بیان کی. جب دوسرے درخت کا نظام کا تذکرہ کیا تو ایک جملے میں ریجیکٹ کر دیا, نشتسق من فوق الارض ما لها من قرار. نہ اس کی جڑ ہے, نہ اس کی توانائی ہے, نہ اس کی طاقت ہے, یہ تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے, اسے کوئی قرار و تحمل نہیں ہے. ایک جملے میں ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ جب کسی بات سے محبت ہو, جب کوئی چیز محبوب ہو اور کسی کی طرف اظہار شوق کیا جائے تو اس کی اتنی ڈیٹیلنگ کی جاتی ہے, اس کی ہر بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن جب کسی کی دشمنی کا اظہار کرنا ہو اور کسی نفرت کا اظہار کرنا ہو تو ہمیشہ ایک لفظ سے, ایک محاورے سے, ایک جملے سے اسے حقارت سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے یہی طرز استدلال استعمال کیا, کلمہ طیبہ کا تذکرہ کیا جو نظام میں طیب و طاہر ہے, تو اس کی اتنی ڈیٹیلنگ کی اور اللہ کی مرضی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. اور جب کلمہ خبیث یعنی برے نظام کا تذکرہ کیا, اللہ کے دشمنوں کے نظام کا تذکرہ کیا, تو حقارت سے کہا نشتسق من فوق الارض ما لها من قرار. یہ زمین پر ٹہلنے والی اور پڑی ہوئی ایسی بیکار چیزیں جس کا ذکر کرنا بھی بیکار. کربلا کے قاتلوں پہ لعنت, کائنات کی شان پہ بلند تر صلوات. اب عزیزان گرامی, ان دو بڑی ٹرمینالوجیز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کن چیزوں کو کے درمیان میں ایک ڈیوائیڈر ڈالا.
ایک ڈیوائڈر ہوتا ہے نا، ویسے ہال کے اندر ڈیوائڈ لگا دیں، ڈیوائڈر ایک طرف ایک طرف. اب ایک طرف شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ ہے، دوسری طرف شجر خبیثہ اور کلمہ خبیثہ ہے. اس ڈیوائڈر کے اندر ایک طرف ایک خصلتیں ہیں، دوسری طرف دوسری خصلتیں. پہلی طرف خصلتیں ہیں ایمان، دوسری طرف خصلت کفر. ایک طرف خصلت طہارت، دوسری طرف خصلت نجاست. ایک طرف خصلت عدالت، دوسری طرف خصلت ظلم. ایک طرف خصلت خدا کی دوستی، دوسری طرف خصلت خدا کی دشمنی. اب یہ جو ڈیوائڈر کے اس طرف خصوصیات ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ ایمان کو، عدالت کو، طہارت کو، خدا کی دوستی کو. ان کو قرآن میں کس لفظ سے یاد کیا گیا؟ انہیں قرآن میں نعمت الہی کے لفظ سے یاد کیا گیا. اور سورہ نساء میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من نبینا وصدیقین وشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. کس کے پاس؟ نبیوں کے پاس، صدیقین کے پاس، شہداء کے پاس، صالحین کے پاس. اولئک حسن رفیقا. یہ جملہ بڑا اہم ہے. اب ایک طرف وہ گندا نظام اور گندا کلمہ، ایک طرف پاک و طیب نظام اور پاک و طیب کلمہ، درمیان میں ڈیوائڈر. اس طرف والے کون ہوئے؟ صاحبان نعمت، اور اس طرف والے کون ہوئے؟ صاحبان نقمت، حقارت اور مذمت والے لوگ. ادھر نعمت والے لوگ. لیکن جب نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جب انہیں بیان کیا تو ایک جملہ آخر میں کہا اولئک حسن رفیقا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رفاقت سے جڑے ہوئے ہیں. رفاقت، دوستی، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، ایک دوسرے کے مشن کو سپورٹ کرنا، اور ایک ایسی لائن کے ساتھ چلنا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور مسلسل ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، اسے کہتے ہیں رفاقت. اس کے علاوہ رفاقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے رفاقت؟ رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سامنے ایک گول ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اور یہ جو سارا گروہ ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ میکینزم کے ذریعے سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ٹارگٹ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اولئک حسن رفیقا. یہ مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹنگ میکینزم کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کے پاک و طاہر نظام کے لیے اکٹھا ہو کر اولئک حسن رفیقا ایک رفاقت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، رفاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ فقط ایک ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ کا نظام. محمد والے محمد بلند صلوات. اب عزیزان گرامی، اس کلمہ طیبہ کے نظام کی طرف کون بڑھ رہا ہے؟ نبیین، شہداء، صالحین، صدیقین. یہ اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اس نظام میں پہلا لفظ کون سا؟ نبیین. نبیوں میں سے ہی صدیقین ہیں، انہی میں سے شہداء، یعنی اسی گروہ میں جو شجر طیبہ کا گروہ ہے اسی میں شہداء ہیں، اسی میں صالحین. اب اگر نبیوں کی بات کی جائے، صاحبان نعمت، تو آدم کی ذریت میں سارے نبی، پھر نوح اور کی نبوت، اور پھر نوح کے بعد کچھ نبیوں کی نبوت. لیکن حقیقت میں نبوت کا جو پیوٹ ہے، جو بنیادی کیل ہے جس کے ذریعے سے شجر نبوت پھلا پھولا، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل. جناب اسحاق سے ساری نبوتیں، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ پر لا کر ان کی خدمات کو سراہا گیا اور انہیں آسمانوں کی طرف طلب کر لیا. شجر طیبہ کی مثال کیا پیش کی؟ آسمانوں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی. تو جناب عیسیٰ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے. شجر طیبہ کی یہی مثال پیش کی نا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء. اگر جڑ اس کی زمین پر ہے اور تنا زمین پر ہے تو شاخیں اس کی آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں. تو اولاد اسحاق کی خدمات کے اعتراف میں انہیں زمین کی خدمتوں کے عوض آسمانوں کا سفر طے کرا دیا گیا. اب دوسری نسل جناب اسماعیل علیہ السلام
وہ سارے نبی ایک طرف اور اسماعیل کی نسل میں صرف آخری نبی. لیکن اس شاخ کو ایسے شاداں فروزاں کیا گیا, ایسے شاداں فروزاں کیا گیا, سارے نبی ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی آخری نبوت قیامت تک کے لیے ایسی شاداں فروزاں ہوئی کہ وہ سارے پروسیس کو لے کر جو روز حشر, وہ نبوت, وہ صدیقین, شہداء, صالحین, وہ کلمہ طیبہ کا جو بوجھ لے کر وہاں پہنچیں گے, وہ محمد مصطفیٰ کی نسل اور نسل اسماعیل. محمد والے محمد کی شان پر بلندتر سلامات. اب اس فنامنا کو سمجھنا, میں نے کہہ دیا چونکہ آپ صاحبان علم ہیں اور سنتے سنتے ایک ذہن کی تربیت ہو جاتی ہے, تو جو میں نے کہا آپ نے کیچ کر لیا. لیکن اس کو اگر ہم فردر ایکسپلین کریں اور اس کی لطافت میں اور محسوس کرنا چاہیں تو ہم اس مفہوم کی لطافت کو کہ جڑ مضبوط ہے, تنا مستحکم ہے, شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں, وہ یزربل اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہے. جڑ سے لے کر آسمان تک, زمین سے لے کر آسمان تک کوئی رابطہ ہے, کوئی سلسلہ ہے, کوئی موجودگی ہے. تو یہ مفہوم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ہم پیغمبر کی معرکۃ الآراء حدیث کو پیش کرتے ہیں. وہ حدیث جو غدیر خم کے خطبے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, اور احادیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں جسے حدیث ثقلین کے نام سے یاد کرتی ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, زید بن ارقم روایت کرتے ہیں, پیغمبر نے ارشاد فرمایا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وترتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي لا يفترق حتى يرد إلي الحوض. پیغمبر نے اس خطبے کے بعد جو ولایت کا خطبہ تھا ایک معرکۃ الآراء حدیث ارشاد فرمائی. زید بن ارقم کہتے ہیں پیغمبر منبر پر تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک خدا کی کتاب ہے اور دوسری میرے اطرت. جو ان سے جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. لا یفترق حتی یرد علی الحوض, یہ جدا ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر پہنچ جائے, روز حشر پہنچ جائے. اب اس حدیث کو سورہ ابراہیم کی ان آیات پر رکھیں. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے. اصلها ثابت وفروعها فی السماء, جڑ و تنا مضبوط ہے, آسمان میں شاخیں. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب خدا جس کا ایک سرا یہاں اور ایک وہاں ہے, اور میری اطرت جو یہاں اور کتاب کے ساتھ جڑی رہیں گے یہاں تک کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں, اور ہر دور میں پھل دیں گے. یضرب اللہ الامثال للناس, اللہ کی مرضی اسی کے اندر ہے کہ وہ ہر دور میں اس پھل سے زمانے کو فیضیاب کرتے رہیں. اب پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دو گراں قدر چیزیں تمہیں چھوڑے جائیں. المعجم الکبیر طبرانی. اب میں چند ریفرنسز آپ کے سامنے اس حدیث ثقلین پر پیش کروں گی. چھپایا جاتا ہے, اس حدیث کو سب سے زیادہ چھپایا گیا. پہلے تو غدیر کو چھپایا گیا, اس کے ساتھ اس سے جڑی ہوئی حدیث کو چھپایا گیا. ان میں سے کوئی ریفرنس ہمارا نہیں سوائے ایک ریفرنس کے جو جناب زید بن علی کا ہے, کوئی ریفرنس نہیں. المعجم الکبیر طبرانی, اس میں رپورٹ کیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب ولایت جناب امیر المومنین کا اعلان کر دیا تو آپ نے ایک معرکۃ الآراء ارشاد لوگوں کے سامنے پیش کیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, میں تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو گئے. اس حوض کی مسافت تمہارے ذہن اس کا ایسا نہیں کر سکتے. وہاں پر ستاروں کی تعداد کے برابر میں چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے تاکہ پیاسوں کو سیراب کیا جائے.
وہاں میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. اس میں ثقل اکبر کتاب خدا ہے جس کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اور دوسرا ثقل میری اطرت ہے جس کے لیے خدائے لطیف و خبیر نے مجھے آشنا کیا اور مجھے بتایا کہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا یہاں تک کہ یہ روز حشر حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. پھر یہی حدیث رپورٹ کی امام احمد بن حنبل نے مسند حنبل میں. یہ امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ یہ امام بخاری کے امام ہیں, استاد ہیں, امام مسلم کے استاد ہیں, یعنی ان بڑے بڑوں کے استاد ہیں. انہوں نے بالکل ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں اس حدیث ثقلین کو زید بن ارقم سے رپورٹ کیا. تیسرا عمالی المفید میں ابو سعید خضری نے اس کی سے روایت کر کے رپورٹ کیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام جب مرض الموت کا شکار ہوئے اور بہت علیل ہو گئے تو ایک روز آپ اپنے حجرے سے باہر نکل کر آئے. آپ نے جناب علی مرتضیٰ اور جناب میمونہ کا سہارا لیا ہوا تھا. آپ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرتی. اے ناس میں تمہیں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں, دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ خدا کی کتاب. بس اتنا ہی آپ نے کہا انی تارک فیکم الثقلین اور آپ خاموش ہو گئے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اسے پوچھا یا رسول اللہ یہ ثقلین کیا ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمالی المفید میں لکھا ہے ابو سعید خضری سے کہ پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت کی رسی ہے, یہ ہدایت کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اور دوسرے میری اطرت ہے جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جدا نہ ہوں گے. اور پھر آپ نے ایک جوش کے عالم میں ارشاد فرمایا خدا کی قسم. پھر آپ نے کہا خدا کی قسم, 2 مرتبہ پیغمبر نے خدا کی قسم کھائی اور پھر کہا میں تمہارے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم کافروں کے اسلاف اور ان کے سلسلے نسب میں ایسے لوگ ہیں جن پر دین کے معاملے میں تم سے زیادہ امید وابستہ کی جا سکتی ہے. پیغمبر اگلی خبریں دے رہے ہیں. جب صفین میں مالک اشتر تلوار چلا رہے تھے اور علی مرتضیٰ تلوار چلا رہے تھے تو مالک نے جوش میں کہہ دیا مولا ایک اور تلوار کا وار میں کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا. کہا مالک تیری تلوار فقط گردن دیکھ رہی ہے اور میری تلوار سلسلہ اسلام دیکھ رہی ہے. قسم کافروں کے سلسلہ نسب میں ایسے لوگ موجود ہیں, مستقبل کی تاریخ بتا رہے ہیں پیغمبر, جن پر دین کے معاملے میں تم سے زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے اور اس کا مظاہرہ کیا علی بن ابی طالب نے صفین کی جنگ میں, مالک تو فقط تیری تلوار گردن کو دیکھ رہی ہے اور میری تلوار سلسلہ نسب کو دیکھ رہی ہے. اگر 7 نسلوں تک بھی کوئی آ رہا ہے دین کی حفاظت کرنے والا, کلمہ طیبہ کا حمایتی, خدا کی دوستی کے دم بھرنے والا, ہٹا دیا. یہ تلوار گردن کاٹنے کے لیے نہیں ہے, کلمہ طیبہ کی حفاظت کے لیے. پیغمبر نے اسلام میں ارشاد فرمایا, پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر زیادہ ان سے امید وابستہ کی جاتی ہے. اور خدا کی قسم جس نے
ان ثقلین کے ساتھ اور میری اطرت کے ساتھ مودت اور محبت رکھی، خدا روز حشر ان کو ایک نور عطا فرمائے گا، جس نور کے سہارے سے وہ حوض پر پہنچیں گے. اور اس نور کے پوری ڈیٹیل سورہ تحریم کے اندر موجود ہے، پوری ڈیٹیل ہے. نور آگے آگے، نور دائیں، نور بائیں، یہ پوری ڈیٹیل پھر کسی تقریر میں سورہ تحریم پر اگر موقع آیا تو پوری ڈیٹیل سورہ تحریم میں موجود ہے، کس طرح نور لے کر آگے چلے گا. اور کہا کہ جو ان کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہوگا، خدا اپنے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک طیب نظام ہے اور ایک خبیث نظام. اس کے بعد عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ الشیبانی نے اسی حدیث کو رپورٹ کیا اور کہا کہ پیغمبر علیہ السلام جب بہت مریض ہو گئے تو پیغمبر ایک روز اپنے حجرے سے سہارے لے کر باہر نکلے اور آ کر مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. یعنی غدیر خم کے بعد رحلت پیغمبر تک صرف 2 مہینے کا فاصلہ ہے. اس 2 مہینے میں پیغمبر نے ریپیٹڈلی حدیث ثقلین بیان کی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار مرض الموت اور بستر سے اٹھ کر پیغمبر منبر پر آتے تھے اور اٹھ کر آ کر مسجد میں حدیث ثقلین کو دہراتے. اب کہو پیغمبر نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، کسی کو نیابت کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کو اپنا وارث نہیں بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلطان زہرا پہ بلند تر صلوات. پیغمبر علیہ السلام نکل کر آئے اور مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، جو بھی نبی دنیا سے جاتا ہے اپنا ترکہ پیچھے چھوڑتا ہوا جاتا ہے، اور میں بھی اپنا ترکہ چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں میرا ترکہ ہیں، ایک خدا کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے. اور جو ان سے مودت رکھے گا کامیاب ہوگا، اور جو انہیں ترک کرے گا خدا اسے برباد کرے گا. اس حد تک پیغمبر نے کہہ دیا. اس کے بعد زید بن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے اور جناب امیر المومنین سے روایت کی. جب پیغمبر کو مرض الموت شدید ہو گیا تو آپ کا حجرہ اصحاب سے بھر گیا. پیغمبر غشی کے عالم میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غش سے تھوڑی سی بیداری ہوئی. آپ نے فرمایا، حسن و حسین کو میرے پاس لے آؤ. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، بچے قریب تھے، میں نے فوراً حاضر کر دیے. پیغمبر نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی، ان کے سروں کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کے بعد پیغمبر بے حساب ان کے سروں کو چومتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کے سر پیغمبر کے سینے پر تھے اور پیغمبر کے ہونٹ ان کے سروں پر. پیغمبر کو دوبارہ غشی طاری ہو گئی. میں نے یہ سوچ کر کہ پیغمبر کو زحمت ہوگی، بچوں کے سروں کو پیغمبر کے سینے سے ہٹانا چاہا. پیغمبر نے آنکھیں کھول دی اور کہا، انہیں یہیں رہنے دو، انہیں کچھ دیر مجھ سے سکون لینے دو اور مجھے کچھ دیر ان سے خوشی لینے دو. میرے بعد یہ امت ان کے ساتھ بد نفسی کا مظاہرہ کرے گی. پھر آپ نے اس بستر پر آخری لمحوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی، میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے. خبردار یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. بستر تک پر پیغمبر نے امام حسن علیہ السلام امالی المفید میں یہ رپورٹ ہوا. جب امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا اور لوگوں نے بیعت کر لی امام حسن علیہ السلام کی،
تو امام حسن علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے کہا یا یوناس ہم اللہ کا غالب آنے والا گروہ ہیں. اب امام کے 4 جملے ہیں, ان 4 جملوں کو سورہ ابراہیم کی ان آیات کے ساتھ ذرا رکھ کر دیکھتے جائیں. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے ناس ہم اللہ کا غالب آنے والا گروہ ہیں, ہم طیبین و طاہرین ہیں, اور ہم ثقلین میں سے ایک ہیں. ایک ثقل اکبر کتاب خدا اور دوسری ثقل ہم. کتاب کے بارے میں ہم پر یقین رکھو اور ہم سے جڑے رہو, اس لیے کہ ہم کتاب کی حقیقت اور اس کے روح سے واقف ہیں. ہم ہمیشہ یقین سے بات کرتے ہیں, گمان کا سودا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. کیونکہ محمد والے محمد کی شان پہ بلند ہے صلوات. ہم گمان کا سودا نہیں کرتے. اب کیا کہا امام نے؟ طیبین و طاہرین ہیں, ہم ثقلین ہیں, ہم کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم گمان کا سودا نہیں کرتے, ہم اللہ کا غالب آنے والا گروہ ہیں. یہی 4 جملے تو قرآن نے کہے تھے. ضرب اللہ مثلا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ شجر طیبہ ہے کلمہ طیبہ. تو امام حسن علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم ہیں شجر طیبہ, ہم ہیں شجر طیبہ, اور کتاب کے بارے میں ہم پر بھروسہ کرو. ہم کتاب کی حقیقت اور اس کی روح سے واقف ہیں, ہم یقین کی بات کرتے ہیں اور گمان کا سودا نہیں کرتے. یہ کون سا شجر ہو گیا؟ طیبہ. اس شجر کی کیا ذمہ داری ہے؟ کلمہ طیبہ. یہ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, اولئک حسن رفیقہ, ایک رفاقت کے ساتھ ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. پروجیکٹ کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ کی حفاظت. کلمہ طیبہ. اب دوسرا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ. قرآن کریم نے اس کی بھی ڈیٹیلنگ کر دی. سورہ بنی اسرائیل ارشاد ہوا وما جعلنا الرؤيا اريناك الا فتنة للناس والشجر الملعونة في القرآن والنقاب فهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. پیغمبر کو خواب دکھایا گیا. وما جعلنا الرؤيا اريناك الا فتنة للناس. جب وہ خواب دکھایا گیا تو اس میں ناس کے لیے فتنہ چھپا ہوا. شجر ملونۃ فی القرآن, اور پیغمبر کو شجر ملونہ سے آگاہ کر دیا جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں دیا. وَنَقَبَ فَهُمْ, جتنا ہم ڈراتے تھے اور ہوشیار کرتے تھے, فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی تھی, بڑھتی چلی جاتی تھی. اب اس آیت کی تفسیر کو رپورٹ کیا جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں. ان میں سے کوئی تفسیر ہماری نہیں ہے. فخر الدین رازی نے رپورٹ کیا تفسیر کبیر میں, اور تفسیر ابن کثیر میں رپورٹ ہوا. اور کن سے رپورٹ ہوا؟ ام المومنین حضرت عائشہ سے رپورٹ ہوا, سعید بن مسیب سے رپورٹ ہوا, اور سہل بن سعد سے رپورٹ ہوا. انہوں نے بتایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کو ایک خواب دکھایا گیا, اور وہ خواب یہ تھا کہ پیغمبر کے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں. ایک بندر اترتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے, دوسرا اترتا ہے تیسرا اس کی جگہ لیتا ہے, اور مجمع ساکت و جامد ان کے سامنے بیٹھا ہے. جب مجمع ان کے سامنے سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو مجمع ان کی طرف پیٹ نہیں کرتا, بلکہ منہ ان کی طرف, یعنی پنجوں کے بل نکل کر ان کے سامنے سے جاتا ہے.
یہ خواب دیکھا تو اس خواب میں 3 باتیں پیغمبر کو ہوشیار کی گئی. پہلی چیز پیشن گوئی کی گئی ایک خبیث نظام کی. دوسری چیز پیشن گوئی کی گئی اس خبیث نظام کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش ہے, امتحان ہے. اور تیسری چیز جتنا پیغمبر انہیں ڈراؤ گے اور ہوشیار کرو گے اتنا ان کی شرارت اور طغیان اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو پیغمبر بہت ملول ہوئے. یعنی ایسا محسوس ہوا خواب کے ذریعے سے, جناب جبریل نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ پیغمبر یہ بنی شجر خبیثہ, یہ شجر ملونہ, یہ بنی امیہ ہیں جو آپ کے منبر پر سوار ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک ملون اور خبیث نظام چھا جائے گا. اس میں ظلم اور عدوان ہوگا, کلمہ طیبہ کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور عوام اور لوگوں کے لیے آزمائش سخت ہے. لیکن جتنا آپ انہیں روکیں گی نا, یعنی یہ ظالموں کو, اتنا وہ طغیان کریں گے, اتنا ان کی امپاورمنٹ ہوگی, اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے. تفاسیر کہتی ہیں, اور یہ 3 عظیم اشخاص جناب ام المومنین عائشہ سمیت یہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد پیغمبر نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا, پیغمبر نے مسکرانا چھوڑ دیا. یعنی پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ اب تو اتنی محنت کے بعد تو جب انہوں نے ہی قابض ہونا ہے شجر طیبہ پر, شجر ملونہ اور خبیثہ نے حاوی آ جانا ہے, تو بھئی اس کلمہ طیبہ کا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو یہ سوچ پڑ گئی نا کہ کلمہ طیبہ کا کیا بنے گا. جب پیغمبر اتنے ملول ہوئے کہ ہنسنا چھوڑ دیا تو پیغمبر کی تعلیف قلب کے لیے سورہ نازل ہوا. کون سا سورہ؟ سورہ قدر نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہو گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تم جانتے ہو قدر کی رات کیا ہے؟ وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں پتہ ہے وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ایک رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. وہ ایک رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات اتریں گے فرشتے جوق در جوق اور روح الامین ان کا سردار ہوگا. زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. کل دشمنات اعلان ہے بے شمار. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اللہ کا یہی اذن ہے, یہی اس کی مرضی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اور سارا امر, ساری مرضی خدا کی ان کے ساتھ. سلام ہی آتا مطلع الفجر, پوری رات وہ تمہیں سلام کرتے تمام رات سلام نہیں آتا مطلع الفجر.
सलामती का पैगाम देते रहेंगे यहाँ तक कि फजर तलू हो जाए। अब यहाँ पर एक रात का तस्करा है और उसके बराबर में 1000 महीने। भाई अगर रात को कंपेयर करना है तो रात से कंपेयर करो, एक रात है 1000 रात है। रात को कंपेयर करना है दिन से कंपेयर करो, एक रात है 1000 दिन है। ये एक रात और 1000 महीने, ये कौन से 1000 महीने हैं और वो कौन सी एक रात है? पैगंबर का दिल दुखा हुआ था, अल्लाह ने दिल पर मरहम रखा, फिक्र न कर पैगंबर, एक रात होगी, एक रात होगी और वो 1000 महीने की इस शजरे खबीसा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। तिर्मिज़ी सहाय सित्ता की मजबूत तरीन किताब, हमारी रिवायत नहीं, हमारी किताब नहीं, तिर्मिज़ी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा कि ये 1000 महीने कौन से हैं जिन पर वो एक रात भारी है। तो हमने जब बहुत खोज लगाकर देखा तो हमें पता चला कि बनी उमैया की हुकूमत 1000 महीने तक थी। बनी उमैया की हुकूमत की बहुत इम्पोर्टेंट जिस्ट आपको पता क्या है? तो कलमा तैयबा को ख़त्म करना चाहते। बनी अब्बास ने ये नहीं किया, उन्होंने दीन के साथ खेला, वो दीन के आगे आके रखकर अपनी मलूकियत और बादशाही को चलाते रहे। बनी उमैया का काम ये था कि कलमे को उधेड़ दिया जाए। जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ आती थी तो बनी उमैया के पेट में दर्द होता था कि अब्दुल्लाह के बेटे का नाम तो अजान में भी आ रहा है, ये रुकता नहीं। नमाजों को तब्दील किया, हज को तब्दील किया, आज तक मुसलमान एक नमाज के तरीके पर मुत्तफिक न हो सके। ये सारे बनी उमैया के कारनामे हैं। बनी उमैया का मर्जी ये थी कलमा तैयबा को ख़त्म कर दिया जाए। तो अल्लाह ने पैगंबर को तालीफ खल्क दी, पैगंबर गम न खाओ, तकलीफ में अपने आप को मुब्तला न करो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र नाज़िल कर। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानोगे वो लैलतुल क़द्र क्या है? वो क़द्र की रात क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो ऐसी एक रात है जो 1000 महीने पर भारी है। एक रात, उस एक रात का सौदा इतना बड़ा है कि 1000 महीने बनी उमैया शजरे तैयबा को उखाड़ने की कोशिश करते करते खुद नीस्त तो नाबूद हो जाएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा तुम्हारे नवासे के खून से रंगीन होकर कयामत तक के लिए लहराता रहेगा। आशूर की रात, इस एक रात ने 1000 महीने की बनी उमैया की उस शजरे खबीसा की खबाइस से भरी हुई उम्मीदों को जड़ से उखेड़ कर फेंक और कयामत तक के लिए कलमे तैयबा को शजरे तैयबा ने जिंदा कर दिया। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हयात व सफीनतुन नजात। हुसैन वो हैं जिन्होंने उस रात को बर्पा करके आशूर की शजरे खबीसा को मिट्टी में मिला दिया। हुसैन कौन है? जिन्होंने कलमा तैयबा को जिंदा कर दिया। हक़ाओ के बिनाए लाओ लाओ वस्त हुसैन। पैगंबर दिल गिरफ्ता न हो, सीने पर सर इसीलिए रखा था, पीठ पर इसीलिए बिठाया था, कंधों पर लेकर इसीलिए घूमे थे, नाका इसीलिए बने थे, अपनी जुल्फें इसीलिए पकड़ाई थी, लजामे फरस समझकर पकड़ लो। नबूवत की जुल्फें नवासों के हाथ में थी इसलिए पकड़ाई थी। सजदे में पैगंबर था, पीठ पर नवासे थे, सजदे से सर नहीं उठाया था इसलिए कि हक्का के बिनाए ला इलाहा।
یہی بنائے لا الہ ہے, یہی بنائے کلمہ طیبہ ہے, یہی وہ طاقت اور فورس ہیں جو شجر خبیثہ اور شجر ملونہ کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے, اور قیامت تک کے لیے کتاب اور ان کا ساتھ ایسے رہے گا, انی تارکن فیکم الثقل. محمد والے محمد بلند تر صلوات. بس اس لیے ساتھ کیا, اور انعام یافتہ ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین. ان کے کندھوں پر بوجھ ہے کلمہ طیبہ کا. امام حسین علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے دربار ولید میں, تو آپ نے بھی جو 4 جملے ارشاد فرمائے, ذرا اسے بھی سورہ ابراہیم کی آیات پر رکھیں. نحنو اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محبت الحبیب و معدن الرسالہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں, رسالت کی کان ہیں, وحی کے آنے اور جانے کا مقام ہے. خدا نے ہم سے کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر کائنات کا اختتام کرے گا, اور روز حشر حق شفاعت ہمیں دیا. یہی 4 جملے امام حسین علیہ السلام کے, اور یہی 4 جملے سورہ ابراہیم میں لکھے ہیں. کس کی تعریف میں؟ شجر طیبہ کی تعریف میں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تقریر نہیں کی, سورہ ابراہیم میں شجر طیبہ کی تفسیر بیان کی, تفسیر بیان کی شجر طیبہ کی. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے, 4.5 مہینے آپ کو لگے ہیں کربلا پہنچنے. اب اس 4.5 مہینے میں کیا آپ سے لوگ واقف نہیں تھے کہ آپ کون ہیں؟ آج آپ کی دنیا میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ طاقت کے سامنے لوگ کس طرح کمزور پڑ جاتے ہیں. ابھی اندازہ ہو گیا ہوگا نا آپ کو چند روز کی معاملات سے. لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے مارے جائیں گے, ہمارا مال و اسباب چھین لیا جائے گا, ہمارے بچے قتل ہو جائیں گے, ہمارے گھر گرا دیے جائیں گے, ہمارے وظیفے بند ہو جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام بھگتے, یہ فتنہ امام حسین علیہ السلام بھگتے شجر ملونہ اور شجر خبیثہ کا. اگر ہم سامنے آئے تو ہمیں نقصانات ہیں, اور شجر طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ اسے پتہ ہے, اسے پتہ ہے باذن ربہم قیامت تک کے لیے پھل دینا ہے, قیامت تک کے لیے اس نے سلسلہ ہدایت کو جاری کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کو کیا اپنے بچے عزیز نہیں تھے؟ اپنا گھر عزیز نہیں تھا؟ سب عزیز تھا, لیکن سب سے زیادہ عزیز کیا تھا؟ کلمہ طیبہ. اللہ اکبر. اس گھرانے کے جوانوں کی شجاعت کی بات کروں, عورتوں کے حوصلے کی بات کروں, یا بچوں کی دل کی استقامت اور ایمان کی مضبوطی کی بات کروں. کچھ بچے تو ایسے تھے نا جو قافلے کے ساتھ تھے, لیکن 2 بچے ایسے ہیں اس شہداء کی فہرست میں جو قافلے کے ساتھ نہیں تھے, جو اپنے باپ کے ساتھ کوفے آ گئے تھے. مسلم کے بچے, ماں ساتھ نہیں تھی, چچا, پھوپھی, خالہ, امام, کوئی بھی ساتھ نہیں تھا, اور باپ شہید ہو گیا تھا, اور وہ بچے گرفتار ہو گئے تھے. کیا عمریں تھیں ان بچوں کی؟ 10 اور 11 سال کی عمریں, اور وہ گرفتاری. اللہ اکبر. اس عمر کے بچہ گرفتار ہوتا ہے. جب جبر کا نظام, کلمہ خبیثہ کا نظام ہو, تو اس عمر کا بچہ بھی گرفتار ہوتا ہے. وہ بچے گرفتاری میں تھے, زندان میں تھے, اور پابندی تھی زندان والے پر کہ اچھا کھانا نہ دینا اور کبھی ٹھنڈا پانی پینے کو نہ دینا. بس دن میں 1 بار 2 روٹیاں, اور عرب کی گرمی میں گرم پانی کے 2 گلاسیں. بعض روایتیں کہتی 1 سال تک زندان میں رہے مسلم کے بیٹے. ایک روز فیصلہ کیا کہ ہمیں زندان بان سے بات تو کریں, شاید اسے ہماری حال پر رحم آ جائے. اسے پوچھا اور سوال کیا جب وہ روٹی اور پانی دینے کے لیے آیا, کیا تو ہمیں جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں تم حاکم کے قیدی ہو. کہ نہیں, ہماری شناخت یہ نہیں ہے. کیا تو پیغمبر محمد مصطفیٰ سے واقف ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا تو
ان کے بھائی علی مرتضیٰ سے واقف ہے؟ کہا ہاں وہ ہمارے خلیفہ تھے۔ کہا تو ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سے واقف ہے؟ کہا ہاں ان کی دختر ہے۔ کہا بس ہم انہی کے بچے ہیں، ہم تیرے حاکم کے قیدی ہیں اور ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم مسلم کے پسر ہیں۔ تو اگر ہمیں رہائی دے دے تو ہم اپنی ماں کے پاس چلے جائیں۔ اس نے اگر تمہیں رہائی دے دوں اور حاکم کو پتہ چل جائے تو میری گردن کاٹ لی جائے گی۔ بادشاہ دیکھ ہم تو اس سے شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم روز حشر اپنی دادی سے تیری شفاعت کریں گے، تیری شفاعت کریں گے۔ جب وہ نہ مانا تو بچوں نے کہا کہ ہمارے بال کاٹ لے، اور کوئی قافلہ مدینہ جاتا ہوتے اس کے حوالے کرتے اور کہے کہ ہماری ماں تک یہ بات پہنچا دے ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو جیلر نے دروازے کھول دیے، رات کی تاریکی میں دروازے کھول دیے اور کہا میرا جو حشر ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن تم رات کی تاریکی میں آزادی سے جس طرف چاہو نکل جاؤ۔ بچے کوفے سے واقف نہیں تھے، ساری رات اندھیری گلیوں میں گھومتے رہے۔ جب صبح کی کرنیں طلوع ہونے لگی تو خوف کے مارے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ درخت کے نیچے تالاب تھا، پانی لوگ بھرنے آتے تھے۔ صبح ہی صبح ایک ضعیف عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے بھی پانی کی سطح پر دیکھا تو اسے دو چاند سے چہرے چمکتے ہوئے، بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو دو بچے درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے، دھوپ اور خوف جن کے چہروں پر عیاں تھا، بال بکھرے ہوئے، لباس پھٹے ہوئے۔ اس نے پیار سے اشارہ کیا کہ نیچے اتر آؤ۔ بچے نیچے اتر آئے، پوچھا کون ہو؟ بچے پیر حیران اور پریشان ہیں، کیا بتائیں ہم کون ہیں؟ بس کہہ دیا ہم آل رسول ہیں، آل رسول ہیں، ہم قیدی تھے حاکم کے، بس قید سے نکل کر آئے ہیں۔ اس عورت نے اپنے گھر لے گئی۔ روایتیں لکھتی ہیں وہ مومنہ اپنے گھر لے گئی، وہاں جا کر اس نے بچوں کے سروں کو دھو دیا، خاک دھو دی، کھانا پیٹ بھر کر دے دیا اور کہا میں تمہاری بہت دیر حفاظت نہ کر سکوں گی، میرا شوہر حاکم کا ملازم ہے، لیکن جتنی دیر میرے گھر میں رہو اتنی دیر تو کم از کم چین اٹھا لو۔ بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پانی پیا، مومنہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا پتہ نہیں یہ رات کہیں ہماری آخری ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سو گئے۔ تھکے ہوئے بچے تھے، رات بھر کے جاگے ہوئے سو گئے۔ آدھی رات کے وقت مومنہ کا شوہر گھر میں آیا، انتہائی غیظ کے عالم میں، اور عجیب غصے سے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کیا۔ اسے پوچھا خیریت تو ہے؟ تیرا احوال بہت خراب معلوم ہوتا ہے۔ کہتا مسلم کے بیٹے جیل سے بھاگ گئے اور حاکم نے ان کی گرفتاری پر انعام رکھا ہے، سارا دن ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور وہ مجھے نہ مل سکے۔ اس مومنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ چھوٹے بچے ہیں، تو کیوں اس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے؟ آل رسول ہیں، حاکم کے اور کارندے انہیں ڈھونڈ لیں گے، تو اپنے آپ کو اس آفت میں نہ ڈال، خدا کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے اسے ڈانٹا اور جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت بچوں کے رونے کی آواز، گھر کے کسی گوشے سے بچوں کے رونے کی آواز۔ ارے مسلم کے بیٹوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر کے حضور میں مسلم ہیں، اور پیغمبر پوچھ رہے مسلم تمہارے بیٹے کہاں رہ گئے؟ تو مسلم کہہ رہے یا رسول اللہ میرے بچے حاضر ہوئے، حاضر ہونے والے ہیں۔ بس بچے
بچے سمجھ گئے یہ آخری رات ہے, گلے سے گلے کو لگایا اور رونے لگے. رونے کی آواز سنی, اندھیرے میں بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا, کس کے رونے کی آواز ہے. اس مومنہ نے کہا شاید پڑوس سے بچے روتے ہوں گے. پھر سر تکیے پر جھکا لیا, پھر رونے کی آواز بلند ہوئی, پھر ڈھونڈنے لگا. اس نے کہا پڑوس کے بچے روتے ہوں گے. کہا نہیں, آواز گھر میں سے آتی ہے. جب گھر میں ڈھونڈا تو اندھیرے میں ایک بچے کے اوپر اس کا پیر پڑا. ہائے عزیزو, بس اسی وقت اس نے بالوں سے پکڑ کر بچوں کو اٹھایا. تم کون ہو؟ بچے سمجھے ہم تو ایک پرحفاظت مقام پر آ چکے ہیں. کہہ دیا مسلم کے پسر ہیں. بس رسیوں سے گھر کے ستون سے باندھ دیا. صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. بس دریائے فرات کی طرف لے کے چلا. ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار تھی اور وہ مومنہ ساتھ ساتھ, اور کہتی جائے